درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صدر گرامی، علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو اصلاح معاشرہ کے حساس موضوع پر منعقد کیا گیا۔ ابھی آپ نے حضرت مولانا اطہر صاحب دامت برکاتہم کی زبان سے کتاب و سنت کی روشنی میں ابتدائی ضروری باتیں سماعت فرمائی۔ میں قرآن کی اس آیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ آج ہم آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنے کا دور کہلاتا ہے، یعنی ہمارے ایمان اور اعمال کے لیے آزمائش کا وقت چل رہا ہے۔ ہمیں ایمانی اور اعمالی لحاظ سے آزمایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایمان پر کس طرح قائم رہے، ہمارا ایمان کس طرح سالم رہے۔ اگر ایمان باقی ہے، عمل صحیح طرح انجام دے رہے ہیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اور اگر ایمان ہمارا خطرے میں پڑتا ہے، عمل ہم غلط کرتے ہیں تو دارین میں ہم ناکام نامراد کہلائیں گے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ ہمارے اوپر یہ حالات کیوں؟ آج انسان کو دیکھ کر خطرہ محسوس کرتا ہے۔ انسان کے دل میں انسان کی محبت نہیں۔ انسان کو نفع پہنچانے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا کے انسانوں پر جب اس طرح کے حالات طاری ہوتے ہیں تو یہ اللہ ہی کی طرف سے طاری کیا جاتا۔ کبھی یہ حالت انسان کے لیے رحمت کا ذریعہ اور کبھی یہ حالت انسان کے لیے عذاب کا ذریعہ۔ یہ کس طرح پتہ چلے کہ یہ حالت ہمارے لیے رحمت ہے یا یہ حالت ہمارے لیے عذاب، اس کی میں آسان پہچان بتاتا ہوں۔ حالات آنے کے بعد اگر ایمان والے کا رجوع اللہ کی طرف بڑھا، عبادت کے لیے سبقت کرنے لگا تو یہ سخت حالات اس کے واسطے رحمت۔ اور اگر مصیبت پہنچنے کے بعد معصیت، برائی، نافرمانی میں قدم آگے بڑھاتا جا رہا ہے تو اس کے لیے یہ حالات اللہ کی طرف سے عذاب۔ اب ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان حالات میں ہمارا عمل کیسا،
کیا اللہ کی طرف ہم سبقت کرنے والے، دین الہی کو عملی جامہ پہنانے والے، یا کھلم کھلا اللہ کی بغاوت، پیغمبر کی نافرمانی کرنے پر ہم کمر بستہ ہو چکے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک اس بات کا پتہ لگا سکتا ہے کہ یہ حالت ہمارے لیے رحمت ہے یا یہ صورت ہمارے لیے عذاب۔ صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام دشمن سے شکایت کم ہونی چاہیے۔ آپ کہیں گے آپ عجیب بات کہتے ہیں، اس لیے کہ غیروں کا کام کرنا ہمارے لوگوں کے درمیان رہنے والے لوگوں نے شروع کر دیا۔ بہت سارے نام نہاد قسم کے مسلمان وہ اللہ کے کلام کے خلاف اور نبی کے فرمان کے خلاف زبان کھولتے، وہ قرآن کی آیت پڑھ کر آیت کا غلط مطلب بیان کرتے، نبی کی حدیث پڑھ کر نبی کی مراد کے خلاف بیان دیتے ہیں۔ یہ فتنہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت ہی خطرناک۔ مثال کے طور پر ایک نواب صاحب تھے، اگر مجمع میں کوئی نواب صاحب ہو تو ہمیں معاف کریں گے، یہ بات برسبیل تذکرہ ہم عرض کرتے ہیں۔ نواب صاحب نے اپنے ملاقاتی حال کی پیشانی پر اعلان لکھا، ٹھہرو مت اندر آؤ۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ نواب سے ملنے کے لیے آتے یہ اعلان پڑھتے، باہر ٹھہر جاتے، دربان اجازت لاتا، نواب صاحب سے ملاقات ہوتی۔ کیوں؟ اب تک جو پڑھے لکھے لوگ نواب صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے تھے، یہ اس لکھی ہوئی بات کو اسی طرح پڑھ رہے تھے جیسے لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اعلان پڑھتے رک جاتے، دربان اجازت لاتا، ملاقات ہو جاتی۔ نواب صاحب نے ان پڑھ لوگوں کے لیے طریقہ یہ ایجاد کیا کہ وہاں ایک دربان واچمین متعین کر دیا۔ جب کوئی ان پڑھ آدمی نواب صاحب سے ملنے کے لیے آتا تو دربان اس کو گیٹ کے باہر روکتا، نواب صاحب سے اجازت لاتا، ملاقات ہو جاتی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک صاحب ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے آ پہنچے۔ یہ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے کون؟ جو لکھا ہے اس کو اس طرح نہیں پڑھ رہا ہے جس طرح آج تک لوگ پڑھتے ہیں۔ جو لکھا ہوا ہے اس کا وہ مطلب نہیں سمجھتا ہے جو ساری دنیا آج تک اس کا مطلب سمجھ رہی ہے۔ یہ لکھی ہوئی بات کو پڑھتا بھی الگ ہے، اس کا مطلب بھی الگ بیان کرتا ہے۔ یہ امت کے لیے خطرناک قسم کا فتنہ۔ نواب صاحب سے ملنے کے لیے وہ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے صاحب پہنچے، اعلان پڑھا، آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو دربان نے پیچھے سے گریبان کھینچ کر روکا، کہا پڑھے لکھے ہو کر کے آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں؟ تو ان صاحب نے کہا پڑھا اسی لیے آگے بڑھا، پڑھا اسی لیے آگے بڑھا۔ تو دربان نے پوچھا کیا پڑھا؟ تو اب یہ پڑھ رہے ہیں، کریں لکھا ہوا ہے ٹھہرو مت اندر آؤ۔ اب تک لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ ٹھہرو مت اندر آؤ، یعنی اجازت لینے کے بعد اندر آؤ۔ اسی کو یہ پڑھ رہے ہیں ٹھہرو مت اندر آؤ، پڑھا اس لیے آگے بڑھا۔ یہ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ جس طرح دنیا پڑھتی ہے اس طرح پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ آیت کا مطلب جو ساری دنیا کے مسلمان سمجھتے ہیں وہ مطلب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ فتنہ امت کے واسطے بڑا خطرناک۔
اس کو اور طرح آپ سمجھیں۔ ایک صاحب تھے جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، اکیلے پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت صاحب آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، دیکھنے میں تو آپ بہت بڑے علامہ معلوم ہوتے ہیں، مگر جماعت سے مسجد میں نماز آپ نہیں پڑھتے ہیں، اکیلے آپ نماز پڑھتے ہیں۔ تو کہنے لگے قرآن میں لکھا ہے جماعت سے نماز نہ پڑھو۔ اللہ اکبر! قرآن تو 1444 سال پہلے نازل ہو چکا، ساری دنیا میں قرآن پڑھا جاتا رہا، لوگ قرآن پڑھ کر کے مسجد بناتے اور مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ لوگوں کو آج تک قرآن کی اس آیت کا پتہ نہ چلا کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اکیلے اکیلے نماز پڑھو۔ یہ حضرت صاحب کو اکیلے پتہ چلا۔ لوگوں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کہنے لگے صاف کلیئر لکھا ہوا ان الصلاۃ تنہا۔ دیکھو صاحب قرآن میں کلیئر لکھا ہے ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز تنہا۔ اب لوگ سوچ میں پڑ گئے، یہ کھلاڑی قسم کا آدمی یہ قرآن کی لفظ تنہا کو لے کر اردو والا لفظ تنہا سپلائی کرنے لگا۔ لفظ تنہا اردو میں بھی بولا جاتا ہے اور لفظ تنہا عربی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو میں جب لفظ تنہا بولا جاتا ہے تو تا نون چھوٹی ہا الف، اس کے معنی اکیلا۔ اور آپ قرآن کھول کر دیکھیں وہاں بھی لفظ تنہا لکھا ہوا آپ کو ملے گا، تا نون چھوٹی ہا اور اس کے بعد چھوٹی یا کے اوپر کھڑا الف لگا ہوا آپ کو ملے گا۔ عربی میں لفظ تنہا کے معنی روک دینا، ٹوک دینا، منع کر دینا۔ اس نے عربی کا لفظ تنہا لیا اور اردو کا لفظ تنہا سپلائی کر دیا، لوگوں کو جماعت کی نعمت سے محروم کر دیا۔ ایسے لوگ جب سماج میں پنپتے ہیں، جگہ پاتے ہیں، تو وہ صرف رسوم و رواج بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ عقائد خراب کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی اس آیت میں ان ایمان والوں کو خوشخبری سنائی جو اللہ کی عبادت کرنے والے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرنے والے۔ اللہ کے پیغمبر تشریف فرما، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک صحابی آ کر نبی سے بولے اللہ کے پیغمبر آپ کو ہم سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ دھیان سے سنو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں اور اپنی بیوی بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اسی لیے گھر میں جب میں ہوتا ہوں آپ کی یاد ہمیں ستاتی ہے، آپ کی دیدار اور زیارت کے لیے دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، تو بیوی بچوں کو چھوڑ کر آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر آپ کے رخ انور کے میں دیدار کرتا ہوں، اپنے دل کے لیے سامانی سکون فراہم کرتا ہوں۔ مجھے یہ فکر ستا رہی کہ کل ہم کو بھی موت آئے گی، یہ دنیا فنا کی جائے گی، یوم المحشر برپا کیا جائے گا۔ آپ تو نبی نہیں، نبی الانبیاء، آپ نبی ہی نہیں، نبی الانبیاء، آپ امام الانبیاء، خاتم الرسل ہے، آپ کا مقام تو بہت بلند والا ہوگا۔ قیامت میں جب آپ کی یاد ہمیں ستائے گی تو ہم آپ سے کس طرح ملاقات کر پائیں گے، یہ درد مجھے ستا رہا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیا کہ آخرت میں ہماری تمہاری ملاقات کیسے ہوگی۔ نبی کا سچا عاشق
نبی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، دیدار کرنا چاہتا ہے، اس کی صورت کیا بنے گی؟ نبی سوال کے جواب میں خاموش ہے۔ یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی یہ آیت لے کر کے نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار دیا، کس کی تمنا اور کس کی خواہش کا اللہ نے لحاظ کیا۔ ایک گمنام صحابی یہ تمنا کر رہا ہے کہ آخرت میں اللہ کے پیغمبر کا دیدار میسر آئے، اللہ نے غیب سے سامان فراہم کیا۔ قرآن کی یہ آیت نازل فرما کر اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی تابعداری کی، پیغمبر کی فرمانبرداری کیا، اللہ اس ایمان والے بندے اور بندی کو جنت میں نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین کی معیت عطا فرمائے۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی۔ یہ آیت صرف صحابہ کے زمانے تک کے لیے خاص نہیں، قیامت تک آنے والے ہر ایمان کے واسطے یہ آیت بشارت سنا رہی ہے کہ جو اللہ کا سچا تابعدار ہوگا، نبی کا پکا فرمانبردار ہوگا، اس کو یوم المحشر میں، قیامت کے بعد آخرت میں انبیاء، صحابہ، شہداء، صالحین کی رفاقت، معیت میسر آئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذرا دھیان سے سنو تب بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ کھوپڑے سے ہماری بات کراس کر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسانیت کے 4 بلند مرتبے ذکر کیے۔ نمبر 1، سب سے بڑا مقام انبیاء کا، نمبر 2 صحابہ کا، نمبر 3 شہداء کا، نمبر 4 اولیاء کا۔ جیسے اللہ نے بیان کیا اسی طرح ان کے بارے میں ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کی ذات و صفات کے بعد اس کائنات کی جملہ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مرتبہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا، ملائکہ سے نبیوں کا مقام بڑھا ہوا۔ آپ کو یہ جملہ عجیب طرح لگا ہوگا، مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جو کہہ رہا ہوں پورے ہوش و حواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ نبیوں کا مرتبہ ملائکہ سے بڑھا ہوا۔ دلیل اس کی یہ ہے، فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا، آدم نے فرشتوں کا سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ کرنے والا مفضول کہلاتا ہے، اور جس کا سجدہ کیا جائے وہ اعلیٰ اور افضل کہلاتا ہے۔ فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا، آدم نے فرشتوں کا سجدہ نہیں کیا۔ معلوم ہوا اولیاء کا مرتبہ ملائکہ سے بڑھا ہوا۔ نبی اور غیر نبی میں فرق ہوتا ہے، نبی اور غیر نبی میں فرق۔ اللہ نے اس آیت میں انسانیت کے 4 بلند مرتبے کو ذکر کیا۔ پہلا مرتبہ انبیاء کا، دوسرا مرتبہ صحابہ کا، تیسرا مرتبہ شہداء کا، چوتھا مرتبہ اولیاء کا۔ مگر ان چاروں کے مابین 4 طریقے سے فرق ہے۔ دھیان سے سنو، ان چاروں کے درمیان 4 اعتبار سے فرق ہے۔ پہلا فرق، ان چاروں میں 2 کا مرتبہ وحدی ہے اور 2 کا مرتبہ قصبی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے 2 جملہ استعمال کیا، ایک وحدی، دوسرا قصبی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وحدی کا مطلب یہ ہے اللہ جس کو جو چاہے عطا فرما دے، اس میں بندے کی محنت و سوال کا دخل نہ ہو۔ جیسے اللہ نے جس کو چاہا مرد بنایا اور اللہ نے جس کو چاہا عورت بنایا، اللہ نے جس کو چاہا کالا بنایا، اللہ نے جس کو چاہا گورا بنایا، اللہ نے جس کو چاہا لمبا قد بنایا، اللہ نے جس کو چاہا پست قد بنایا۔ یہ صرف اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، اس میں بندے
کے سوال کا دخل نہیں ہے، ایسے فیصلے کو وحدی فیصلہ کہا جاتا ہے۔ اور کسبی فیصلہ جو بندے کے مانگنے سے بندے کو ملا کرتا ہے، بندہ اپنی محنت سے اس مقام و مرتبے کو حاصل کر سکتا۔ تو نبوت اور صحابیت، سنو عقیدے کی بات، نبوت اور صحابیت یہ صفتیں وحدی کہلاتی ہیں، شہادت اور ولایت یہ صفتیں کسبی کہلاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جس کو چاہا نبی بنایا۔ نبی اپنے پاور سے نبی نہیں بن سکتا، نبی کو نبی بننے کا پاور نہیں دیا گیا۔ جب نبی کو نبی بننے کا پاور نہیں ہے تو نبی کو اپنے غیر کو نبی بنانے کا پاور کہاں سے مل سکتا ہے؟ نبی بنانا صرف اللہ کا کام۔ اسی لیے اللہ نے جس کو نبی بنایا اس کو نبی اللہ کہا جاتا ہے، اس کو رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، معلوم ہوا اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے رسول بنایا۔ نبی اپنے پاور سے نبی نہیں بنتا۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کے عقائد کی بنیادی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ نبوت یہ صفت وحدی ہے، اللہ کے عطا کرنے سے بندے کو ملتی ہے، اللہ نے جس کو چاہا نبی بنا دیا۔ اسی طرح صحابیت، نبی کا صحابی ہونا، یہ بھی صفت وحدی۔ اللہ نے جس کو چاہا صحابیت کا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ جیسے نبی اپنے پاور سے نبی نہیں بنتا، ایسے نبی کا صحابی بننے میں اختیار و پاور نہیں رکھتا۔ اللہ کے بنانے سے نبی بنتا ہے اور اللہ کے انتخاب سے نبی کا صحابی بنتا ہے۔ یہاں سے آپ کو یہ بات محسوس کرنا چاہیے کہ صحابیت کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا۔ اسی لیے جمہور محدثین نے صحابی کی متفقہ طور پر تعریف کیا، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر سے ملاقات کیا ہو اور اسلام پر اس کو موت آئی ہو، ایسا خوش نصیب آدمی صحابی کہلاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کیا ہو اور اسلام کی حالت میں دنیا سے گیا ہو، ایسا آدمی صحابی۔ ایک بات دھیان سے سنو، صحابی عبادت سے نہیں بنتا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دادا نے تو 4 حج کیا اور صدیق اکبر نے کل 2 حج کیا، ہمارے چچا نے 14 عمرہ کیا اور فلاں صحابی نے 2 عمرہ کیا، تو نعوذ باللہ ہمارے چچا کا مرتبہ زیادہ کیوں؟ ہمارے چچا نے 14 عمرہ کیا، ہمارے دادا نے 4 حج کیا۔ اس جہالت کا میں علاج کرنا چاہتا ہوں۔ حج سے حاجی بنتا ہے، حج سے حاجی بنتا ہے، اور نماز سے نمازی بنتا ہے، اور قرات سے قاری بنتا ہے۔ صحابی حج سے نہیں بنتا، صحابی نماز سے نہیں بنتا، صحابی قرات سے نہیں بنتا۔ صحابی بنتا کیسے؟ اللہ جس کو یہ مقام عطا فرمائے وہی خوش نصیب انسان صحابی بنتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور پورے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں۔ ایک ایسا صحابی جس نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک رمضان کا روزہ نہیں رکھا، ایک مرتبہ حج نہیں کیا، اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے اس نے قرآن کی ایک آیت بھی یاد نہیں کیا، مگر اس کے جنتی ہونے میں شبہ نہیں کیا جا سکتا۔
آج صحابہ کی برائی وہ آدمی کرتا ہے جو اپنے باپ کے جنتی ہونے کو ثابت نہیں کر سکتا. جس کے باپ کے جنتی ہونے کی ضمانت پیش نہیں کی جا سکتی ہے وہ صحابی جنتی پر سوال کھڑا کرتا. صحابی جنتی کی برائی بدگوئی کرتا. صحابی عبادت سے نہیں بنتا، تلاوت سے نہیں بنتا، صدقہ خیرات سے نہیں بنتا. جیسے نبی عبادت سے نہیں بنتا ایسے نبی کا صحابی عبادت سے نہیں بنتا. جیسے نبی اللہ کی انتخاب سے بنتا ہے ایسے نبی کا ہر صحابی اللہ کے انتخاب سے بنتا. جس کو صحابی اچھا نہ لگے اس کو نبی اچھا نہیں لگ سکتا، اور جس کو نبی اچھا نہ لگے وہ بندہ اللہ کو اچھا نہیں لگ سکتا. اس لیے کہ نبی کو ہر صحابی اچھا لگتا، نبی کو ہر صحابی اچھا لگتا. کیا کہا؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی. اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. میرے بعد کوئی ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے. نبی نے من بعدی کا جملہ استعمال کیا. اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ نبی کے زمانے میں صحابی کی کوئی برائی کر نہیں سکتا. جو پوری جماعت صحابہ یہ نبی کی کل کمائی، بلکہ بڑھ کر کے میں یہ بات کہتا ہوں جماعت صحابہ دلیل نبوت، جیسے قرآن دلیل نبوت ہے، جیسے انبیاء صادقین کی پیشین گوئیاں دلیل نبوت ہے، جیسے معجزہ دلیل نبوت ہے، ایسے جماعت صحابہ دلیل نبوت. جو جماعت صحابہ کو کنڈم کرتا ہے وہ بدعقل دلیل نبوت سے ٹکر لینا چاہتا، وہ دلیل نبوت کو کنڈم کرنا چاہتا. اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس مقدس جماعت کو نشانہ بنائیں گے. من احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کیا میری محبت کی وجہ سے محبت کیا. صحابہ سے محبت نبی سے محبت کی دلیل، اور صحابہ سے عداوت دشمنی نبی سے بغاوت دشمنی کی دلیل. اس لیے کہ ہر صحابی یہ اللہ کا چنا ہوا بندہ. ایک صحابی جن کا نام اسود رائی، غزوہ خیبر کا موقع تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیبر میں تشریف فرما، نبی ایک جھوپڑی میں آرام کر رہے ہیں. خیبر کے قلعے میں سے ایک چرواہا نکل کر کے باہر آیا جس کا نام اسود رائی. باہر صحابہ کو کھڑا دیکھ کر اسود رائی کہنے لگا مدینہ کے سلطان سے ملنا چاہتے، مدینہ کے سردار سے ملاقات کرنا چاہتے. صحابی نے کہا جاؤ خیمے میں تشریف فرما ہے، ان سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی. وہ چرواہا حیرت میں پڑ گیا کہ ایک اجنبی کی سلطان بادشاہ سے اتنی آسان ملاقات کرنا. اس غلام کے تصور میں یہ بات نہیں تھی کہ بادشاہ وقت سے ملنا اتنا آسان. وہ اسود رائی آگے بڑھا، خیمے میں داخل ہوا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما. اس نے نبی سے سوال کیا آپ کا مشن کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، یہ ہے نبی کا کام. وہ چرواہا کہنے لگا اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو ہم کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو نے ہماری بات مان لیا تو تجھے ہم سینے سے لگائیں گے، گلے سے لگائیں گے. وہ غلام حیرت زدہ ہو گیا کہ میرے کپڑے پسینے سے شرابور ہیں.